بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے سلام کیا، انہوں نے یعنی ابراہیم نے بھی سلام کیا، پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچھڑا لائے اور سو جب انہوں نے یعنی ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے متاحش ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ وہ فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی یعنی ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، پس ہنسی سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی۔ کہنے لگی کہ ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی بڑھیا ہو کر اور یہ میرے میاں ہیں بالکل بوڑھے، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو اور خصوصاً اس خاندان کے لوگوں تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه منيب۔ پھر جب ابراہیم کا وہ خوف زائل ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جدال کرنا شروع کیا۔ واقعی ابراہیم بڑے حلیم البتع رمیح المزاج اور رفیق القلب تھے۔ یا ابراہیم عن هذا، اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ یعنی لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے آنے کے سبب تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بہت بھاری ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور وہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ وہ یعنی لوط فرمانے لگے کہ میری قوم، یہ میرے بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں وہ تمہارے لیے اچھی خاصی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو فضیحت مت کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی بہو بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ وہ یعنی لوط فرمانے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا میں کسی مضبوط پایا کی پناہ پکڑتا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ لوط ہم تو آپ کے رب کے پیچھے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہ ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے، اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر آپ کی بیوی نہ جاوے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آوے گی۔ ان کے وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر، اور اس سرزمین پر کنکر کے پتھر جھانوں برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس کا خاص نشان بھی تھا، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں، اور مجھ کو تم پر اندیشہ ہے کہ ایسے دن کے عذاب کا جو انواع مصائب کا جامع ہوگا۔ اور اے میری قوم تم ناپ اور تول پوری کیا کرو انصاف سے، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو۔ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جاوے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ اگر تم کو یقین آوے اور میں تمہارا پہرا دینے والا تو میں ہوں، میں پہرے دینے والا تو ہوں ہی نہیں۔ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ شعیب کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم کر رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند دین پر چلنے والے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت دی
عمدہ دولت یعنی نبوت دی ہو تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم میری ضد تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جاوے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی۔ شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ اور قوم لوط تو ابھی تم سے بہت دور زمانہ میں نہیں ہوئی، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ بلا شک میرا رب بڑا مہربان بڑی محبت والا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ شعیب علیہ السلام بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم کو تو سنسگار کر چکے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری تو کچھ تو غیر ہی نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ بات تو غیر ہے، اور اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا تھا۔ اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودُ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کی ہمراہی میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے رہ گئے اور مر گئے جیسے ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو کہ مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود رحمت سے دور ہوئے تھے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معززات اور دلیل روشن دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔